باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. ہاؤ ڈو یو اینالائز ہم؟ میری 3-4 ہی ہوئی ہیں، اور ایک ملاقات پہ جب میں نے باجوہ ڈاکٹرائن لکھا، میرا ایک آرٹیکل تھا جو بڑا مشہور بھی ہوا، تو اس کے بعد کوئی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں. اچھا، تو بنیادی بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی کچھ چیزیں مجھے بہت پسند تھیں. اچھا، آج کل تو رواج ہے نا کہ ہر ایک کوئی کنڈیم کر دو جو چلا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا انٹرنیشنل ویژن جو تھا، اٹ واز مچ بیٹر دین موسٹ آف دی جرنلس. اچھا، ٹھیک ہے، وہ چونکہ باہر رہے تھے، ان کو امریکہ، کینیڈا، یہ وہ. دوسرا، انڈیا کے بارے میں بھی ان کا جو تاثر تھا وہ باقی جرنیلوں سے مختلف تھا. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے دروازے کھلے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رنگ برنگی گفتگو سنتے ہیں اور اس میں سے کچھ اچھی چیزیں بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دروازے ہی بند کر دیں، کسی سے بات ہی نہ کریں، تو پھر آپ کے پاس تو وہی جو آپ کے پاس ہے وہی ہے نا، جو ذہن میں ایک لاک کیا بس وہی ہے. تو اس لیے یہ فرق تھا ان میں. ہاں، باقی وہ انہوں نے بہت زیادہ چالاکی کی سیاست کرنے کی شروع کی دونوں سائڈز پہ. دونوں سائڈز پہ. تو یہ چلتی نہیں ہوتی. چالاکیاں جو ہیں وہ ان کی ایک مدت ہوتی ہے، پھر اس مدت کے بعد چالاکیاں ایکسپوز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جنرل صاحب جو تھے وہ اتنے چالاک نہیں تھے جتنے بنتے تھے، اور وہ پھر الٹیمیٹلی وہ ایکسپوئر ہو جاتا ہے ایک وقت میں آ گئے. تو سبھی نے مسٹرسٹ کر دیا پھر. ہاں نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا؟ بہت زیادہ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان سے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. کس کے ہاتھ سے؟ جنرل باجوہ کے ہاتھ سے. آخری دنوں میں ہی واز جسٹ اے پیپر ٹائیگر. اچھا. نہ وہ مارشل لا لگا سکتے تھے، نہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں ان کا کوئی رول ہو گیا تھا. پریزن وین آ گئی تھی، وہ پریزن وین آ گئی تھی قومی اسمبلی کے کسی وہ پتہ نہیں کون بھیج رہا تھا. وہ باجوہ صاحب بھیج رہے تھے یا نہیں بھیج رہے تھے. اچھا. پرابلم یہ ہو گیا تھا، میں ان دنوں میں اسلام آباد بھی بہت گیا. باجوہ صاحب کے ہاتھ سے یہ جو نیچے کی لاٹ تھی، یہ پہلے ہی کنونس ہو چکی تھی کہ یہ باجوہ صاحب اب نہیں کر سکتا یہ کام. اچھا. اس کے لیے نئے چیف کو آنا چاہیے. اور بہت حد تک جنرل عاصم منیر کی راہ ہموار ہو چکی تھی ود ان دی آرمی بھی. اچھا. اچھا. ود ان رینک اینڈ فائل. اچھا. تو یہ اس ساری چیز میں یہ جو خان صاحب امریکہ کا بھی بیچ میں ایک شمار لے کر آتے ہیں، وہ سائفر وغیرہ اور وہ سب کچھ، تو امریکہ کا بھی کوئی رول تھا؟ مجھے نہیں لگتا. امریکہ کا ہم ایسے ہی رول بڑھو کے دیکھتے ہیں. امریکہ کی ڈسپلیئر ہوگا، ڈسپلیئر تو تھا، وہ ڈسپلیئر تو تھا نا طالبان والے معاملے پہ، جس طرح انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ بھائی شیکلز آف سلیوری. ہاں جی. تو اور جنرل فیض ان کو دوبارہ آباد کر رہے تھے. ظاہر ہے اس پہ ڈسپلیئر تو ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال ان کو، وہ تو پاکستان کو انہوں نے کر دیا ہوا ہے آؤٹ آف باؤنڈ. ابھی تو کافی عرصے سے دیکھیں نا، جو بائیڈن نے ایک فون نہیں کیا کسی کو. ٹھیک ہے، ابھی بھی کوئی عرصہ دراز سے کسی لیول پہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو جب اس لیول پر ان کی انگیجمنٹ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیا ہمیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، وہ ان کا یہی مہربانی ہے. اگر IMF میں انہوں نے ہماری مخالفت نہیں کی، لیکن خان صاحب کے حق میں بھی تو وہاں پہ جو ہے ریزولوشن پاس کیا گیا. ہاں، تو پھر اب اس کو ان دونوں کو کیسے انٹرپریٹ کریں کہ ایک طرف جو تھا وہی امریکہ خان صاحب کو اتار رہا تھا، اب وہی امریکہ جو ہے وہ ان کے حق میں قراردادیں وہاں پاس ہو رہی ہیں. تو یا یہ صحیح مانے یا وہ مانے. ہمارے ہاں تو عقل کے اندھے ایسے ہیں کہ دونوں کو صحیح مانتے ہیں، تو دونوں صحیح ہو نہیں سکتے. آپ نے فارمر آرمی چیف کے بارے میں تو بات کی، موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک تو آؤٹ آف باؤنڈ ہے. ہم لوگ، ہمارے ہاں ایک کوڈ طے ہے پاکستان میں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری فوج بہت ناراض ہوتی ہے اگر ہم ان کے آرمی چیف کے بارے میں کچھ کہیں. تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ملک کے مدار المہام ہیں، تو ان کو بات چیت کرنی چاہیے. ان کو جو ہے اب پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے آگے کے عزائم کیا ہیں، کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ان کی سوچ یہ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ جرنلسٹوں سے ملے یا وہ سیاستدانوں سے ملے. وہ اپنے آئینی رول میں ریسٹرکٹ رہنا چاہتے ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ بات درست بھی ہے
تو اب جو اتنی پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے وہ تو یہ نہیں مانتی کہ وہ غیر جانبدار ہیں، اور نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ آرمی چیف اس لیے نہیں ملتے کیونکہ آئین انہیں روکتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ اس سے ان کے نہ بولنے سے ایک ابہام پیدا ہوتا ہے ان کے حامیوں میں بھی اور ان کے مخالفوں میں بھی. ٹھیک.